السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یہ ریاض الصالحین کا درس نمبر 18 جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 21 پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث باب التوبہ کے تحت شامل ہے۔ چونکہ یہ حدیث بہت طویل ہے، اسی لیے صرف ترجمہ اور خلاصے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ترجمہ۔ حدیث نمبر 21 عبداللہ بن کعب بن مالک سے روایت ہے، اور یہ عبداللہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیٹے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ جب وہ کعب نابینا ہو گئے تھے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے کعب رضی اللہ عنہ کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جہاد کیا، میں آپ سے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ اگرچہ میں غزوہ بدر میں بھی پیچھے رہا تھا، لیکن اس میں پیچھے رہ جانے والے کسی ایک پر بھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قریش کے ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے دشمنوں کو کسی وعدے کے بغیر ہی ایک دوسرے سے ملا دیا۔ میں عقبہ کی رات مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب ہم نے اسلام پر عہد وفا باندھا تھا، اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے لیے اس عقبہ کی رات کی جگہ بدر کی حاضری ہو، اگرچہ بدر کا چرچا لوگوں میں اس عقبہ سے زیادہ ہے۔ جب میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہا تھا، وہ واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا قوی اور خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا میں اس غزوے سے پیچھے رہ جانے کے وقت تھا۔ اللہ کی قسم، میرے پاس اس سے پہلے کبھی بھی 2 سواریاں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ اس غزوے میں میرے پاس 2 سواریاں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس میں کسی اور سمت کا توریہ فرماتے تھے، یعنی اصل سمت چھپاتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ غزوہ تبوک ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ شدید گرمی میں کیا۔ سفر دور دراز اور ایسے بیابان کا تھا جہاں پانی بھی کم تھا اور مد مقابل بہت بڑا لشکر تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں کے معاملے کو ان کے سامنے واضح کر دیا تاکہ وہ اس کے مطابق خوب تیاری کر لے۔ آپ نے سمت کا بھی تعین فرما دیا تھا جہاں آپ جانا چاہتے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے، اور کوئی ایسی کتاب یعنی رجسٹر نہیں تھا جس میں ان کے نام لکھ کر محفوظ کیے ہوئے ہوتے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غزوے سے غائب رہتا تو وہ یہی گمان کرتا کہ وہ آپ سے مخفی رہے گا جب تک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور ان کا سایہ بھی خوشگوار تھا، اور مجھے یہ چیزیں بڑی مرغوب تھیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی۔ میں بھی صبح کو آتا تاکہ آپ کے ساتھ تیاری کروں، لیکن میں کچھ کیے بغیر ہی واپس چلا جاتا اور اپنے دل میں کہتا میں اس پر پوری طرح قادر ہوں، جب چاہوں گا تیاری کر لوں گا۔ بس میری یہی صورتحال رہی حتیٰ کہ باقی لوگ اپنی تیاری میں مصروف رہے۔ بس ایک روز ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آپ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور میں نے اپنی تیاری کے بارے میں کچھ بھی نہ کیا تھا۔ میں پھر صبح کو آیا اور واپس چلا گیا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پایا۔ بس یہ کیفیت دراز ہوتی گئی اور صحابہ کرام تیزی سے آگے بڑھتے گئے اور جہاد کا معاملہ بھی آگے بڑھتا گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی سفر کا آغاز کروں گا اور انہیں جا ملوں گا۔ کاش میں ایسا کر لیتا، لیکن یہ میرے مقدر میں نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب میں لوگوں کی طرف آتا تو مجھے بس وہی لوگ نظر آتے جو اپنے نفاق کی وجہ سے مطعون تھے، یا وہ لوگ نظر آتے جو ضعیف تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معذور تھے۔ بس یہ صورتحال مجھے محزون و مغموم کر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد نہیں فرمایا حتیٰ کہ آپ تبوک پہنچ گئے۔ آپ تبوک میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب بن مالک نے کیا کیا؟ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ کے رسول، اس کی 2 چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کو دیکھنے نے اسے روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیا کہ تم نے برا کہا، اللہ کی قسم یا اللہ کے رسول، ہم نے تو اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اتنے میں آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ابو خیثمہ ہے۔
شاید یہ ابو خیثمہ ہوگا۔ پس وہ ابو خیثمہ انصاری ہی تھے جنہوں نے 1 صاع کھجور صدقہ کیا تو منافقوں نے انہیں طعنہ دیا تھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھ پر غم طاری ہونے لگا اور میں جھوٹ کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگا اور میں کہتا کہ میں کل آپ کی ناراضی سے کیسے بچوں گا۔ میں نے اس بارے میں اپنے گھر کے ہر عقل مند شخص سے مدد کی درخواست کی اور جب یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لانے والے ہیں تو تمام باطل خیالات مجھ سے زائل ہو گئے، حتیٰ کہ میں سمجھ گیا کہ میں آپ سے اس طرح کی کسی چیز کے ذریعے بچ نہیں سکوں گا، تو پھر میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور وہاں 2 رکعتیں ادا فرماتے اور پھر لوگوں کے لیے تشریف رکھتے۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کر لیا تو منافق لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کرنے لگے اور حلف اٹھانے لگے۔ یہ لوگ 80 سے کچھ زائد تھے، بس آپ نے ان کی ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت لی، ان کے لیے مغفرت طلب کیا اور ان کی اندرونی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، حتیٰ کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے جس طرح کوئی ناراض آدمی مسکراتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آگے آ جاؤ۔ میں آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا تجھے کس چیز نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری نہیں خرید لی تھی؟ وہ کعب بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میں آپ کے علاوہ کسی اہل دنیا کی مجلس میں ہوتا تو میں کسی عذر کے ذریعے اس کی ناراضی سے بچ نکلتا، کیونکہ مجھے فصاحت و بلاغت کا بڑا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے اگر میں آج کسی جھوٹی بات کے ذریعے سے آپ کو راضی کر لوں تو ممکن ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح صورتحال بتا کر مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر آپ سے سچی بات کر دوں تو اس وجہ سے آپ مجھ سے ناراض تو ہوں گے، لیکن مجھے اس میں اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم میں کبھی اتنا طاقتور اور خوشحال نہیں تھا جتنا میں اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہا۔ وہ کعب بیان کرتے ہیں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے سچ کہا ہے، بس تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ میں اٹھ کر چلا گیا تو بنو سلمہ کے کچھ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئے اور انہوں نے مجھے کہا اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی گناہ کیا ہو، تم اس چیز سے عاجز تھے کہ تم بھی غضبی سے پیچھے رہ جانے والوں کی طرح کوئی عذر پیش کر دیتے اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کافی تھا۔ وہ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اس قدر شدید ملامت کی کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو کر اپنے پہلے بیان کی تکذیب کر دوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے جیسا معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسی طرح کے معاملے میں تمہارے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کہا جیسے تم نے کہا اور انہیں بھی وہی کچھ کہا گیا ہے جو تمہیں کہا گیا ہے۔ میں نے کہا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ الواقفی۔ انہوں نے میرے سامنے جن 2 آدمیوں کا ذکر کیا وہ نیک تھے، دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان دونوں میں میرے لیے نمونہ تھا۔ بس جب انہوں نے میرے سامنے ان دونوں کا ذکر کیا تو میں اپنے سابقہ موقف پر قائم رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پیچھے رہ جانے والوں میں سے خصوصاً ہم تینوں سے کلام کرنے سے منع کر دیا۔ وہ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یوں فرمایا کہ لوگ ہمارے لیے بیگانے سے ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے تو زمین بھی غیر مانوس سی معلوم ہونے لگی اور میرے لیے زمین بھی وہ نہیں رہی تھی جسے میں پہچانتا تھا۔ پس ہم نے اس کیفیت میں 50 راتیں گزاری۔ میرے جو دوسرے 2 ساتھی تھے وہ تو ہمت ہار بیٹھے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، جبکہ ان سے جوان اور قوی تھا قوی تھا۔ پس میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا، بازاروں میں چکر لگاتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بھی کلام نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب آپ نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو آپ کو سلام کرتا اور اپنے دل میں سوچتا کیا آپ سلام کے جواب میں اپنے مبارک لبوں کو حرکت دیتے ہیں یا نہیں؟ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور
نظروں سے آپ کو دیکھتا، بس جب میں اپنی نماز میں متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف التفات کرتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں کی بے رخی میرے ساتھ لمبی ہوتی گئی تو میں ایک روز ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ میرے چچا زاد اور تمام لوگوں سے مجھے زیادہ محبوب تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم میرے بارے میں نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے تیسری بار پھر قسم دے کر پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو پڑے۔ میں واپس مڑا اور دیوار پھاند کر باہر چلا آیا۔ میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ میں نے اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی کو جو مدینے میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا یہ کہتے ہوئے سنا کہ کعب بن مالک کے بارے میں مجھے کون بتائے گا۔ لوگ میری طرف اشارہ کرنے لگے، حتیٰ کہ وہ میرے پاس آ گیا اور شاہ غسان کا ایک خط مجھے دیا۔ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اس لیے فوراً پڑھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، اما بعد، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ذلت اور حق تلفی والے گھر میں رہنے کے لیے نہیں بنایا، بس تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ میں نے جس وقت اسے پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ میں نے فوراً اسے تنور میں جھونک کر جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں کوئی وحی بھی نہ آئی تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ میں نے کہا، اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ میرے ان دونوں ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا ہے۔ بس میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ سے کہا، اللہ کے رسول، ہلال تو بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کا کوئی خادم بھی نہیں، اگر میں ان کی خدمت کروں تو کیا آپ ناپسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن وہ تم سے قربت یعنی جمع نہ کرے۔ اس کی بیوی نے کہا، اللہ کی قسم، اس میں تو کسی چیز کی طرف حرکت کرنے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ کی قسم جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے لے کر آج کے دن تک وہ تو رو رہا ہے۔ بس میرے بعض گھر والوں نے مجھ سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے بیوی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لو، جیسا کہ آپ نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا، معلوم نہیں کہ جب میں اس بارے میں آپ سے اجازت طلب کروں تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں تو نوجوان آدمی ہوں۔ بس اس طرح 10 راتیں مزید گزر گئیں، اور جب سے لوگوں کو ہم سے کلام کرنے سے روکا ہوا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ پھر میں نے 50ویں رات کو صبح کے وقت اپنے ایک گھر کی چھت پر نماز فجر ادا کی۔ بس ابھی میں اسی حال میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا۔ میرا دل گھٹنے لگا اور زمین اپنی فراخی کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی۔ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلا پہاڑی پر چڑھا ہوا آواز بلند کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ، اور میں اسی وقت سجدے میں گر پڑا اور میں سمجھ گیا کہ آزمائش کا وقت ختم ہو گیا اور تکلیف دور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز فجر پڑھ لی تو لوگوں کو بتایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری توبہ قبول فرما لی۔ بس لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ جو خوشخبری دینے والے میرے ان دو ساتھیوں کی طرف بھی گئے اور ایک شخص تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف آیا اور اسلم قبیلے کا ایک شخص دوڑتا ہوا میری طرف آیا اور پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کی آواز گھوڑے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ بس جب وہ شخص میرے پاس آیا جس کی زبان سے میں نے خوشخبری سنی تھی تو میں نے خوشخبری سنانے کے بدلے میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز میرے پاس ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے 2 کپڑے ادھار لیا اور پہن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے روانہ ہوا۔ لوگ مجھے جوق در جوق ملے اور میری توبہ کی قبولیت پر مجھے مبارکباد دیتے اور مجھے کہتے
مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، حتیٰ کہ میں مسجد میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرماتے تھے اور صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جلدی سے لپکے مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ کعب رضی اللہ عنہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی اس بات کو کبھی نہیں بھولتے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا اور آپ کا چہرہ مبارک اس وقت تو خوشی سے دمک رہا تھا، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا بہترین دن ہے جب سے تمہاری ماں نے تجھے جنم دیا ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس کیفیت سے ہم آپ کی خوشی پہچان لیتے تھے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کہ اللہ کے رسول قبولیت توبہ کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال میں سے کچھ اپنے پاس رکھ لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں اپنا خیبر والا حصہ رکھ لیتا ہوں، اور میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مجھے صرف سچائی کی بدولت نجات عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی میری توبہ کا حصہ ہے کہ میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندگی باقی ہے میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد صدق کیا آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ والی جو آیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر اور ان مہاجرین و انصار پر رجوع فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت میں اس نبی کی پیروی کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل بھر جائیں پھر رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شک اور وہ بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے، اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی اور خرد ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے جب سے اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جتنے بھی انعامات کیے ہیں ان میں سے سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ اگر میں جھوٹ بول دیتا تو میں بھی ہلاک ہو جاتا جس طرح جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وحی نازل فرمائی تو جس طرح جھوٹ بولنے والوں کا ذکر شر کیا ویسے اس طرح کسی کا بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ان کی طرف لوٹ کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کر لو، بس ان سے اعراض فرماؤ یہ پلید ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے بسبب اس کے جو یہ کمائی کرتے رہے۔ یہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، بس اگر تم ان سے راضی بھی ہو گئے تو بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم تینوں ان لوگوں کے معاملے سے مؤخر کر دیے گئے تھے جن کی قسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا تھا، ان سے بیعت لے لی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معاملے کو مؤخر فرما دیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان 3 شخصوں پر رجوع فرمایا جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ جو ہمارے پیچھے رہ جانے کا ذکر ہے یہ ہمارا غزوے سے پیچھے رہ جانے کے بارے میں نہیں بلکہ یہ تو ہمارے اس معاملے کو ان لوگوں سے مؤخر کرنے کے بارے میں ہے جنہوں نے قسمیں اٹھائی اور آپ
آپ کے سامنے عذر پیش کیے جنہیں آپ نے قبول فرما لیا تھا، متفق علیہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے روز روانہ ہوئے تھے اور آپ جمعرات کے روز ہی روانہ ہونا پسند فرماتے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ سفر سے چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے تھے، اور جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر وہاں بیٹھ جاتے۔ معزز سامعین، یہ تھا حدیث کا ترجمہ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے کتنی باتیں سمجھ میں آتی ہے، مختصراً اسے بیان کر کے انشاءاللہ العزیز آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ نمبر 1، جن 3 صحابہ کرام کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جیسا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے بیان فرمایا، اس میں عبرت و موعظت کے بہت سے پہلو ہیں، اس میں بہت سے فوائد اور حکمتیں ہیں، اور اس کے ہر فقرے میں غور و فکر کا سامان ہے۔ اس میں امر و نہی کی اہمیت اور سمع و طاعت کی ضرورت پر بحث کی گئی ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ سچائی میں نجات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے انہیں وقتی طور پر تو تکلیف اٹھانا پڑی، لیکن عاقبت کے لحاظ سے وہ نجات پا گئے۔ الفاظ کنایہ کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ قائل کی نیت نہ ہو، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اپنے میکے چلی جاؤ۔ ایسے الفاظ طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ نیت نہ ہو۔ خوشخبری ملنے پر سجدہ شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خیر کے پہلو تلاش کرنے میں سبقت کرتے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ مطلق طور پر انسان کی زندگی کا وہ دل بہت ہی بابرکت ہے جس روز اس کی توبہ قبول ہو جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت شفیق و رحیم تھے، اس لیے کہ جب حضرت کعب اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ قبول ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے منور ہو گیا۔ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر رونا مستحب ہے۔ نماز میں کنکھی والی نظروں سے دیکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی کنکھیوں سے دیکھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ دوستی اور رشتہ داری کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قربان کر دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو قتادہ نے رشتہ دار ہونے کے باوجود حضرت کعب کو سلام کیا، جواب نہیں دیا۔ عورت پر اپنے خاوند کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اہم معاملات کے وقت لوگ اپنے امام یا کسی بڑے شخص کے پاس اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ عاریۃً چیز لینا جائز ہے۔ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا جائز ہے۔ معصیت بھی بہت بڑا جرم ہے۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں متنبہ فرمایا ہے، جسے ابن ابو حاتم نے ان سے نقل کیا ہے، اللہ کے بندو، ان تینوں یعنی کعب اور ان کے 2 ساتھیوں نے نہ تو حرام مال کھایا، نہ کسی کو قتل کیا، اور نہ زمین میں کوئی فساد پھیلایا، اس کے باوجود انہیں کیسی تکلیف اور پریشانی سے گزرنا پڑا۔ اب اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو فواحش اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ دین اسلام کی نصرت کے لیے امام کی بیعت کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قادر کلام، علم، گفتگو کرنے والا، قول میں لحن یعنی چرب زبانی وغیرہ کی مہارت رکھتا ہو تو یہ اس کے سچا ہونے کی دلیل نہیں۔ نماز کے بعد ذکر و اذکار اور تسبیح و تحمید کے لیے بیٹھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اور واسطہ دے کر سوال کرنا جائز ہے۔ ہر نعمت اور فضل کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کیونکہ وہی اس کا اہل ہے۔ جمعرات کے روز سفر کا آغاز کرنا مستحب ہے۔ نیز سفر سے دن کے وقت واپس آنا مستحب ہے، جبکہ رات کے وقت گھر نہیں آنا چاہیے۔ دین کی خاطر بائیکاٹ کرنا جائز ہے۔ احکام شرعی جو توبہ کے متعلق ہیں وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 سچی توبہ، نمبر 2 گناہ کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، نیز یہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو کوتاہی ہو جائے اس پر ندامت کرنا، توبہ کے وقت مال میں سے مقدور بھر صدقہ کرنا، توبہ سابقہ گناہ مٹا دیتی ہے۔ جو شخص کسی خیر کے سبب توبہ کرے تو اسے چاہیے کہ اس سبب یعنی مثلا سبب صدق کی حفاظت کرے یا اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کے سلسلے میں زیادہ بلیغ ہے، جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے صدق کی حفاظت فرمائی۔ توبہ
پر قائم رہنا اس کے کمال کے لیے شرط ہے، اس کی صحت کے لیے شرط نہیں، کیونکہ زندگی بھر گناہوں سے بچنا مقدور نہیں۔ عزیز دوستو، یہ خلاصہ ہے حدیث کا، ترجمہ اور خلاصہ۔ چونکہ حدیث بہت طویل تھی، اگر حدیث کی عبارت پڑھی جاتی تو درس اور لمبا ہو سکتا تھا، اسی لیے ترجمہ اور خلاصے پر اکتفا کیا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے گا الہ العالمین تو ہمیں عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔